چند دنوں سے ہمیں فوراً جن لوگوں کے ساتھ ہمارا بزنس ہے فور ایسٹ میں، وہاں سے ٹیلی فون آ رہے ہیں کہ ہمارا میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے ڈیفالٹ ہونے کے جو خطرات سے 2-4 ملک ہیں ان کی لسٹ میں ہے، اور دے آر ریلیکٹنگ ٹو پروسیڈ بزنس ود اس۔ یہ ایک بڑی گمبھیر صورتحال ہے حکومت، اور مجھے اس بات پہ بڑا افسوس ہے کہ حکومتی ادارے جو ریاست ہے اس سچویشن میں، جب کہ عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، معاشی حالت ابتر ہے، بے روزگاری بڑھنے کا خدشہ ہے، مہنگائی اپنے عروج پہ ہے، اس سچویشن میں بلکتی ہوئی عوام کو دلاسا دینے والے اس طرح کوئی مینجمنٹ یا کوئی ادارہ ایسا بنایا جائے جو پاکستان کی معاشی جو ایمرجنسی ہے یا بگڑتی ہوئی صورتحال کو کنٹرول۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں فہیم الرحمان سیدل صاحب، پیاف کے روح رواں ہیں، نیولی الیکٹڈ جو چیئرمین بھی ہیں، اور یہ ایک ایسے وقت میں پیاف کے چیئرمین الیکٹ ہوئے ہیں جبکہ ملک جو ہے بہت ہی سخت قسم کے جو معاشی کرائسس ہے ان سے گزرا ہے۔ ڈالر جو ہے وہ روپیز کے اگینسٹ جو ہے وہ دن بدن جو ہے طاقت حاصل کرتا جا رہا ہے، اور جو روپیہ ہے اس کی بے قدری ہوتی جا رہی ہے، اور یوں جو ہے اکانومی جو ہے اس کا بیڑا غرق ہو چکا ہوا ہے تقریباً۔ اور دیکھیں کہ جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، تمام چیزیں جو ہیں وہ صورتحال جو ہے بد سے بدترین ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ یہ موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیا اس کے جو حل کے لیے کیا جو ہے ایکشن کریں گے، یا کیا ان کے پاس لائے عمل ہے، کس طرح سے لے کے چلیں گے یہ، کیونکہ یہ ایک بہت اہم سٹیک ہولڈر ہیں پورے پاکستان کی اکانومی میں۔ السلام علیکم جی فہیم بھائی، ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت سے؟ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ فہیم بھائی کس طرح کی صورتحال ہے، بہت مطلب ناگزیر صورتحال ہو چکی ہے۔ روپیہ ہمارا جو ہے وہ بری طرح پٹ چکا ہوا ہے، ہماری امپورٹس جو ہے وہ بند ہیں، ایکسپورٹس ہماری بڑھ نہیں رہی، کرنٹ اکاؤنٹ اور بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے انہوں نے ہماری جان نکالی ہوئی ہے۔ تو کس طرح سے یہ معاملہ، اور یہ بھی کوشچن اپنا پوری دنیا میں یہ چیز بات چل رہی ہے کہ سری لنکا کے بعد میں بھی پاکستان کین بی دی سیکنڈ کنٹری ہو کین بیٹ ڈیفالٹ، یہ بات کہاں تک درست ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ بات آپ کو بتاؤں کہ جس طرح کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک ارتھ کوئک آیا تھا غالباً 2005 میں، تو ایک ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل بنا تھا۔ پھر اس کے بعد دوسری دفعہ ہم نے دیکھا ڈیورنگ کووڈ جو ہے NCOC ایک ادارہ بنا تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت ہم ایک اسٹیٹ آف ایمرجنسی میں ہیں، اسی قسم کی کوئی جس طرح کوئی مینجمنٹ یا کوئی ادارہ ایسا بنایا جائے جو پاکستان کی معاشی جو ایمرجنسی ہے یا بگڑتی ہوئی صورتحال کو کنٹرول کرے۔ اس میں ہمارے جو ہے فارمر اکانومسٹ، ہمارے فارمر جتنے بزنس مین ہیں یا جو بزنس کمیونٹی کے ریپرزینٹیٹیو ادارے ہیں ان کو آن ویڈ لیا جائے، کیونکہ آپ جو بات کر رہے ہیں یہ صرف پہلے آج سے اگر مہینہ 2 مہینے پہلے جائیں تو ہم سمجھتے تھے کہ ایک اسپیکولیشنز ہیں کہ پاکستان بھی ان کنٹریز میں شامل ہے جو ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں، لیکن پچھلے کچھ چند دنوں سے ہمیں فوراً جن لوگوں کے ساتھ ہمارا بزنس ہے فور ایسٹ میں، وہاں سے ٹیلی فون آ رہے ہیں کہ ہمارا میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے ڈیفالٹ ہونے کے جو خطرات سے 2-4 ملک ہیں ان کی لسٹ میں ہے، اور دے آر ریلیکٹنگ ٹو پروسیڈ بزنس ود اس۔ یہ ایک بڑی گمبھیر صورتحال ہے حکومت، اور مجھے اس بات پہ بڑا افسوس ہے کہ حکومتی ادارے جو ریاست ہے اس سچویشن میں، جب کہ عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، معاشی حالت ابتر ہے، بے روزگاری بڑھنے کا خدشہ ہے، مہنگائی اپنے عروج پہ ہے، اس سچویشن میں بلکتی ہوئی عوام کو دلاسا دینے والے بھی کہیں نظر نہیں آ رہے۔ ہم یقین کریں اس گورنمنٹ کو سمجھتے ہیں دیدی، یہ گورنمنٹ سپوز ٹو بی دا بزنس جو کمیونٹی کی جو ہوتی ہے نا ایفیلیٹڈ یا سپورٹر گورنمنٹ ہم اس کو سمجھتے تھے، لیکن ہمیں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جس طرح کے دعوے کیے گئے تھے وہ بات ہمیں نظر نہیں آئی، اور اس ایمرجنسی کی صورتحال میں بھی وہ لوگ دلاسا تک نہیں دے رہے۔ ہمارے اسٹیٹ منسٹر جو اکانومی کے ہیں، ہمارے مفتاح اسماعیل صاحب، اور جس طرح بینک اپنی مرضی سے یہ سارا اسٹیٹ بینک یا انٹروین نہیں کر رہا، کمرشل بینکوں کو کنٹرول نہیں کر رہا، یہ واقعی ایک ایسی صورتحال ہے جس میں ہمیں اسٹیٹ اپنی ایگزسٹنس نہیں دکھا پا رہی۔ اچھا، پورے ملک کے اندر جو ہے کہ نا ہیجان کی کیفیت ہے اکانومی کو لے کے،
لیکن خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں ان کے چہرے پہ کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ جب بھی کوئی بندہ پوچھتا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یار اکانومی بالکل ٹھیک ہے، اس کا امپیکٹ ایک آدھے مہینے تک آ جائے گا جو ہم میئرز لے رہے ہیں. تو کیا وجہ ہے؟ ایک طرف وہ اکیلے اپنا جو ہے وہ ایک شخص ہیں اور دوسری طرف پورا ملک ہے. ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا مس ہیپ نہ ہو جائے ہمارے ساتھ. بہت خوبصورت بات کی ہے. میں یہی آپ سے یہ جو غالباً اقبال نے کہا تھا کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. ایک نقصان ہو رہا ہے اس کی تو ایک افسوس ہے ہی ہے، لیکن اس نقصان کا جو احساس ہے نا ہمارے دلوں سے وہ اس سے زیادہ افسوس. اور یہ جو آپ واقعی یہ ہم بھی محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے جو حکومتی جو سربراہ ہیں اور خصوصی طور پہ اکانومی کے جو سربراہ ہیں ان کی باڈی لینگویج یہ نہیں بتا رہی کہ وہ اس کرائسس میں جو ہے کوئی اچھی پرفارمنس. اور زیادہ تشویشناک ہے یہ جو ہے یہی وہ ایسا ایک فیکٹر ہے جو ہم کو بھی اور عام عوام کو بھی جو ہے زیادہ تشویش میں مبتلا کر رہا ہے. اچھا دیکھیں جو سری لنکا تھا وہ کوئی ایسا ملک نہیں تھا کہ جو بندہ کہے کہ یار جیسے ایتھوپیا جیسے بہت بیکورڈ ممالک ہیں، ہمارے بڑے بڑے جو ٹریڈرز تھے انڈسٹریلسٹ تھے وہاں سے بہت زیادہ مطلب ان کے تعلقات تھے، بزنس تھے بڑے بڑے اور بڑی مطلب ان کے ساتھ ٹریڈ رہی ہے. تو انن فنن جو ہے نا یہ راتوں رات جو ہے کلیپس کر گیا، تو وہاں کے وزیر اعظم بھی چلے گئے، صدر بھی بھاگ گئے. تو یہ کیوں نہیں اس بات کو سمجھتے کہ جب یہ ایسی چیزیں آتی ہیں تو نہیں پتہ چلتا کچھ؟ دیکھیں میں تو اگر جب کوئی کمپیریزن ہمارا کیا جاتا ہے اور بڑے افسوس کی بات ہے ہم اس وقت اپنا کمپیریزن سری لنکا سے کر رہے ہیں. سری لنکا 3-4 کروڑ عوام کا ملک، ہم 22 سے 25 کروڑ عوام، ایٹمی پاور، زراعتی ملک، مائنز ہمارے پاس جو ہے ایگریکلچر، ہمارے پاس ہیومن ریسورسز، 65% یوتھ ہمارے ساتھ، ٹورز اینڈ ٹریول کے جو خوبصورت جو ہے علاقے وہ ہمارے پاس. اس کے باوجود آپ بات کر رہے ہو ہم سے ہمارے ملک کے لیے. میں کہتا ہوں یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے لیڈرشپ کے لیے کہ آپ کا کمپیریزن اس وقت سری لنکا، گھانا اور ایتھوپیا سے ہو رہا. ایتھوپیا سے بھی مطلب تو ایتھوپیا بھی بہت زیادہ ترقی کر وہی نا ان ملکوں کی لسٹ میں ہم وہ ملک ہیں جنہوں نے 64 کا وہ یہ کوریا جو ہے کوریا کلیم کرتا ہے، کوریا اس بات کو ایڈمٹ کرتا ہے کہ ہم نے آپ کا 60s کا جو پلان تھا نا وہ لیا اور پھر ترقی کر گئے. ابھی بھی دیکھیں ایمریٹس یہ کلیم کرتی ہے، ایمریٹ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہمیں PIA نے بوسٹ کیا ہے. بالکل صحیح. اسی طرح بہت سارے ملک یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہم نے آپ کا ماڈل لیا. بنگلہ دیش یہ کہتا ہے کہ ہم نے آپ کا ماڈل پلازا جو ہے دنیا بھر سے لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ اس وقت کی ٹاپ یعنی ہائی رائز بلڈنگز میں سے شاید چند بلڈنگوں میں سے ہو اس زمان. تو کیا نظر کیا آتا ہے مطلب جو پولیٹیکل ول مجھے لگتا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے وہ اس کی کمی ہے؟ آپ دیکھیں کہ 1991 میں انڈیا جو تھا اس کے پاس محض 1.50 جو ہے نا اس کے مطلب تقریباً $1.5 بلین تھا اور بڑے سیویئر کرائسس سے ملا. اس کے بعد انہوں نے ایک ہی سال میں جیسے ہی منموہن سنگھ آیا اس نے اپنا جو ہے وہ اکانومی، آج ان کے پاس تقریباً $600 بلین جو ہے ریزروز پڑے ہوئے ہیں. ان کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ دنیا میں کہیں مطلب اس کا میچ نہیں ہے. مطلب بنگلہ دیش دیکھ لیں آپ، اس کی 40 بلین ان کی جو ریزروز پڑے ہوئے ہیں ایکسپورٹس صرف ٹیکسٹائل کی. کیا ہم جو اتنی گئے گزرے ہیں کہ ہم جو ہیں آج مطلب اس کرائسس سے نکل سکتے؟ دیکھیں اس کا جواب میں آپ کو مختصر اس طریقے سے دوں گا کہ من حیث القوم بھی اور ہماری لیڈرشپ بھی اس ملک کو ایک یعنی پرایا ملک سمجھتی ہے، اپنے گھر کی طرح ٹریٹ نہیں کرتی. جس طرح ہم اپنے ذاتی ادارے کو، اپنی فیکٹری کو، جس طرح اپنے گھر کو، جس طرح اپنی دکان کو اور جس طرح ہم اپنی کوئی پرسنل ایسٹ ہے اس کو ٹریٹ کرتے ہیں، اس ملک کو ہم اس طرح اپنا نہیں سمجھتے. مختصراً یہ کہ جس طرح کوئی نقصان ہوتا ہوا اپنے ادارے میں ہوتا ہوا دیکھ کے ہمیں برداشت نہیں ہوتا اور اس نقصان کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم سارے حربے استعمال کرتے ہیں. اگر ہم چاہتے تو یہ حربے استعمال کر کے ہم اپنے ملک کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں. اچھا آخری کوشچن میں کروں گا کہ ڈالر جو ہے نا اس وقت سینٹر ہے آل مطلب ایکٹیویٹیز کا، مرکز ہے.
ڈالر جو ہے وہ بری طرح جو ہے مطلب اس کی مطلب اس نے روپیز کو ٹکے ٹوکری کر دی ہے. ٹکا ٹوکری میں کہنا جو مناسب نہیں ہے. ٹکا بھی آج کل جو ہے نا ماشاءاللہ وہ ہمارے روپے کو وہاں پہ کہہ رہے ہیں جتیاں مارتا ہے. ٹھیک ہے, تو میرے کہنے کا مطلب یہ جو کرنٹ کرائسس ہیں جو تقریباً کچھ ہی دنوں میں 1.5-2 مہینوں میں تقریباً 60-70 روپے جو بڑھ گیا ہے, تو یہ بہت اپنا ایمرجنسی کی سی صورت ہے. اگر گورنمنٹ اس کے اوپر کوئی میئرز نہیں لیتی, اس کو کنٹرول نہیں کرتی, اس کو واپس نہیں لے کے آتی, تو آپ بحیثیت پیاف کے جو چیئرمین ہیں آپ کیا کرنے جا رہے ہیں, کیا سٹیپس لینے جا رہے ہیں؟ گڈ. دیکھیں یہ ڈالر کا ایشو ہے اس وقت, برننگ ایشو ڈالر ہی ہے. بالکل بجا فرمایا آپ نے. اس وقت ساری جو اکانومی کا فوکس اس وقت ڈالر ہے, اور چونکہ یہ IMF کا پروگرام میں ہم جا رہے ہیں, اور یہ ہوا کیوں ہے یہ آپ اس کا مختصراً میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ جو امپورٹ ہوتی ہیں ہمارے ایکسپینس ہیں, بالکل صحیح ہے, اور جو ایکسپورٹ ہیں ہماری ارننگ ہے. یہ ہماری ارننگ جو ہے, ہمارا خرچہ جو ہے وہ زیادہ ہے اور ارننگ کم ہے. ہماری اس کو آپ کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. بالکل صحیح ہے. تو جب تک یہ رہے گا, یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی جو ایک IMF نے آپ سے وہ لگائی ہے نا, آپ پہ قدغن ایک یہ بھی لگایا ہے میرے خیال میں ایک یہ بجٹ ڈیفیسٹ کو بھی ڈال لیں اس کے اندر تو وہ زیادہ مناسب. جی وہ بالکل. تو یہ اس بیلنس کو رکھنے کے لیے 3-4 عوامل ہوتے ہیں. ایک تو آپ اپنی ایکسپورٹ بڑھائیں, بالکل. دوسرا جو آپ کی ان نیسیسری امپورٹ ہے نا اس کو گریجول ختم کریں. ایک آل آف سڈن جب چیز آپ انڈسٹریلائزیشن جب تک سبسٹیٹیوٹ آف امپورٹ نہیں ہوگی, اگر آپ اس کو پھر امپورٹ کو اگر آپ بین کرتے ہیں تو پھر اس کے نیگیٹو امپیکٹ آتے ہیں. تو پہلے آپ ایکسپورٹ اپنی بڑھائیں, اس کے ساتھ ساتھ اپنی ان نیسیسری امپورٹ ختم کرتے ہوئے ساتھ ساتھ انڈسٹریلائزیشن کریں, اور اپنے ہیومن ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے اپنی یوتھ ینگ جنریشن کو اسکل ڈیولپمنٹ ان پہ کریں, ان کو ویلیو ایڈ کریں, باہر ایکسپورٹ کریں, اور پھر تاکہ وہاں سے ہماری ریمیٹنسز بڑھیں, اور فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جسے FDI کہا جاتا ہے اس کے لیے سازگار ماحول بنائیں, ایز آف ڈوئنگ بزنس کے پیرامیٹر بنائیں, اور انڈسٹریلائزیشن کے لیے ایک پاکستان میں نا ایک ماحول بننا چاہیے. انڈسٹریل جو آپ کے زونز ہیں وہ بنیں, آپ کے ادارے اتنے پروفیشنل ہوں, جو آپ کی بزنس کمیونٹی ہے, جو انڈسٹری لگانے کے لیے جو لوگ انویسٹمنٹ لانا چاہتے ہیں ان کو انفارمیشن دیں, ان کو آپ وہ یہاں ماحول مہیا کریں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ پاکستان لا سکیں. جی ناظرین, آپ نے فہیم الرحمان سہگل صاحب کی گفتگو سنی. ناظرین, ایک وقت وہ تھا کہ جب ہم 1947 میں آزاد ہوئے. ناظرین, آج ایک وقت وہ ہے کہ جب ہمیں ایک دفعہ پھر سے آزاد ہونے کی ضرورت ہے. اس وقت جو غلامی ہے ہماری, وہ ہماری معیشت کی غلامی, ہمیں اپنی معیشت کو آزاد کرنا ہے. ناظرین, یہ وہ وقت ہے کہ اگر یہاں پہ معیشت آزاد نہ ہوئی, معیشت جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی نہ ہوئی, تو خدا نہ خواستہ جو حالات ہیں وہ کوئی بھی رخ لے سکتے ہیں. اس موقع پر اور ان حالات میں نہ صرف بزنس کمیونٹی بلکہ پورا پاکستان جو ہے وہ رنجیدہ ہے اور غم زدہ ہے کہ آخر ہمارا یہ جو وطن ہے یہ کن لوگوں کے ہاتھوں میں ہے کہ یہ جو ہے کرائسس سے باہر آنے ہی نہیں پا رہا. تو ناظرین, اس چیز کو سوچنے کی ضرورت ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے. ہماری لیڈرشپ جو ہے اس کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے, اور اسی طرح سے ہمارا ملک جو ہے وہ دوبارہ ایک دفعہ پھر جو ہے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے. میں آپ کا ہو جہانگیر حیات اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ نگہبان.